سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں ابتدا کے ہیں، آغاز کے ہیں۔ اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے، شفاء الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سب سے اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی کہ مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کی بیان ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جس بندے نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا گیا امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تم سورۃ الفاتحہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑا مہربان یعنی کہ وہ اپنے بغانے جو اس کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، سب پہ وہ مہربان ہے، اور جو جتنا مرضی کوئی گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے بندے تو زمین و آسمان کا خلا پر کر کے لے آ گناہوں سے، میں اتنا مہربان ہوں، تو ایک شرمندگی کا ایک آنسو بہا دے اور تو میرے سامنے ایک سجدہ ندامت کر دے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس کے رحم کی بہت سی مثالیں ہیں۔ بدلے کے دن کا مالک یعنی کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ قیامت والے دن اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی، اور وہ اس سب کو ان کے کیے کی سزا، اور اچھے کی اور برے کی جزا اور سزا، وہ اسی کا ہی فیصلہ اور اسی کا ہی عدل و انصاف مانا جائے گا۔ اس میں اس قیامت کے دن میں یعنی کہ یہ دنیا کی رشوت خور اور یہ دنیا کے بادشاہوں کی نہیں چلنے والی، اس دن اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ جب ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہی اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا عبادت کے لائق کو دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور جس سے مدد مانگی جائے اور جس کو اپنی مشکلیں بتائی جائیں اور جس کو مشکل کشا سمجھا جائے۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، یہ اس کے سامنے اقرار کرنا ہی ہماری عبادت ہے۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ سیدھی راہ یعنی کہ انبیاء والی، صالحین والی، شہداء والی اور صحابہ کرام والی۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔
یہ سیدھا رستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام، شہداء، صدیقین، صالحین۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے انعام یافتہ لوگوں کا یہ رستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا رستہ ہے، نہ کہ کوئی اور رستہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔